سب سے پہلے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج ایک بار پھر سے ریکویسٹ ہے، اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیے گا بنا ایک بھی سیکنڈ کو سکپ کیے۔ اس ویڈیو میں آپ کو روبرو کرواؤں گا کچھ ایسی شخصیات سے جو آج الیاس قادری کی پرانی جسوں کو، پرانے وہ جو دم والے ٹوٹکے تھے، ہیرا کاٹنے کا مدنی طریقہ تھا، جو ان چیزوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کہ ہمارے پیر صاحب نے کوئی بونگی نہیں ماری، ان کے منہ سے کوئی جھوٹ اور غلط نہیں نکلا، ان تمام چیزوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہ کس طرح سے قرآن و حدیث کا سہارا لے رہے ہیں اور کس طرح سے آپ علیہ السلام کی طرف جھوٹ کو منسوب کر رہے ہیں۔ تو بنا ایک سیکنڈ کو سکپ کیے اس ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں اور ان تمام ویڈیوز کے اینڈ پہ گفتگو کریں گے۔ دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات، زید کا درد سر کا جائے، یہی لگی میری آس۔ اگر تو حضور علیہ السلام نے اس کو کلین چٹ دی ہے تو آپ میمز بنائیں یا آپ ہنسیں یا ہنس کے الٹے لٹک جائیں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو سب سے پہلے آئیں ہم حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ کیا قرآن و حدیث کے علاوہ بھی کوئی ایسا دم ہے جس کی رسول اللہ علیہ السلام نے اجازت دی؟ کہ یہ حدیث ایسی ملتی ہیں کہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے حاضر ہو کے کہا کہ یا رسول اللہ، ایمان لانے سے پہلے دور جاہلیت میں کچھ دم پڑا کرتا تھا، کچھ ایسی چیزیں ہیں، مطلب ایسے کچھ الفاظ ہیں دم کے، کچھ ایسی جھاڑ پھونک میں کیا کرتا تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ مجھے وہ چیک کراؤ، مجھے دکھاؤ۔ تو جب آپ کو دکھایا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو اس میں کوئی شرکی الفاظ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، تم دم کے لیے اس کو علاج کے لیے تم اس کو استعمال کر سکتے۔ سب سے پہلی بات نمبر 1، آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک دینی رہنما کو کیا ضرورت تھی اس قسم کی بات کرنے کی؟ وہ چاہتا تو کوئی قرآن و حدیث کی بات کرتا۔ تو آئیں، سب سے بڑے دینی رہنما کون ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام۔ تو جب حضور علیہ السلام کے سامنے صحابی نے اجازت دی تو حضور نے کیوں نہ ارشاد فرمایا کہ کیا تیرے لیے قرآن کافی نہیں ہے؟ کیا میرا فرمان کافی نہیں ہے؟ کیا تیرا وہ دور جاہلیت کا جو دم ہے کیا وہ قرآن سے آگے ہے؟ میرے ہوتے ہوئے تمہیں جھاڑ پھونک کی کیا ضرورت ہے؟ حضور نے منع نہیں کیا۔ اور پھر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ الیاس قادری صاحب کو قرآن و حدیث کی بات کرنی چاہیے، انہوں نے یہ طریقہ علاج کیوں بتایا، ان کو قرآن و حدیث کا طریقہ علاج بتانا چاہیے، تو آپ یہ بتائیں کہ پھر رسول اللہ علیہ السلام نے طریقہ علاج قرآن و حدیث سے کیوں نہیں بتایا؟ آپ نے تو مطلقاً اجازت دے دی، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، غیر شرعی نہیں ہونے چاہیے، اگرچہ دادا صاحب کی گھوڑی ہو، سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں آپ کو۔ مطلب وہ الفاظ تو آپ دیکھیں دور جاہلیت کے ہوں گے، وہ تو دادا صاحب کی گھوڑی سے بھی آگے بڑھ کے ہوں گے۔ اس میں کوئی قرآن تو نہیں پڑھا جاتا تھا نا، اس میں کوئی حدیث تو نہیں پڑھی جاتی تھی، اس میں کوئی اسلامک ٹچ تو نہیں تھا، وہ تو اس وقت کے پڑے ہوئے دم تھے، وہ اس وقت کی جھاڑ پھونک تھی۔ اب اس بندے سے یہی سوال پوچھا جائے کہ یہ جو حدیث منسوب کر رہے ہیں آپ علیہ السلام کی طرف، کہ آپ علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے اور کہنے لگے کہ زمانہ جہالت میں، یعنی ایمان لانے سے پہلے ایک ایسا دم تھا یا کچھ ایسے الفاظ تھے جن کو پڑھنے سے، دم کر لینے سے سر کا درد ختم ہو جاتا تھا، تو آپ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اگر ان میں کفری الفاظ نہیں ہیں تو آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ وہ حدیث کا حوالہ دیں۔ آپ ایسے آپ کسی بھی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کر سکتے جب تک آپ حدیث کا حوالہ نہ دیں، کتاب کا حوالہ نہ دیں، عوام کو اویئرنس دیں کہ وہ ان حدیثوں کو خود دیکھے، سرچ کرے اور پڑھے اور اس کے بعد بولے کہ ہاں یار یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ ہر بات کی تصدیق کرنا بہت ضروری ہے آج کے دور میں۔ کسی بھی بات کو اٹھا کے پیغمبروں کی طرف منسوب نہیں کیا کرتے۔ دادا صاحب کی گھوڑی دیکھ لیں، خود انہیں دردیں ہوتی ہیں تو ڈاکٹروں سے مشورے کرتے ہیں اور آپ کو مزاروں پہ بھیجتے ہیں۔ آپ کا پیشاب بند ہو تو آپ کو عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ بھیجتے ہیں، اپنا پیشاب بند ہو تو آغا خان سے، شفا انٹرنیشنل سے علاج کرواتے ہیں۔ لو سمو، آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ کے سر میں درد ہے، وہ آپ کو کہتا ہے جی پیناڈول کھانی ہے آپ نے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ باقی جتنی سر درد کی دوائیاں بجا کے کنویں میں ڈال دینی ہے؟ بھائی آپ کے لیے یہ ہے، اگر آپ کا درد اس سے ٹھیک ہوتا ہے تو صحیح ہے، نہیں تو آپ دوبارہ آ جائیں، آپ کو دوسری دوائی ریکمنڈ کر دیں گے۔ تو اسی طرح جیسے ڈاکٹر آپ کو صرف پیناڈول ریکمنڈ کر دے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ باقی طریقہ علاج سارے کے سارے کھو کھاتے ڈالنے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی دینی رہنما کوئی آپ کو روحانی علاج بتاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سائنٹیفکلی طور پہ، میڈیکلی جتنے بھی علاج کیے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے غلط ہیں۔ تب یہ تو ایک دماغ میں پڑنے والی بھی بات ہے یار، آپ کو ایک ڈاکٹر سے شفا نہیں ہوتی تو کیا آپ ڈاکٹر چھوڑ دیتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں نہیں یار دوجے کول جاننے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ نے ادھر سے شفا دینی ہو، کیونکہ یہ ذہن میں رکھیے گا اگر آپ پیناڈول کی گولی بھی کھاتے ہیں نا، شفا آپ کو اللہ نے دینی ہے، اس کے اوپر بھی تکلیف ہے لوگوں کو۔ اس چیز کا جواب میں پچھلے کلپ میں بھی دے چکا کہ قبلہ میرا اہل سنت کے اپنے جناب گھٹنوں میں درد ہوا تو وہ خود کیوں نہیں جناب انہوں نے یہ دم پڑا، وہ خود تو جناب ہاسپٹل جاتے ہیں، خود تو ڈاکٹر سے علاج کراتے ہیں۔ تو یہ چیز تو رسول اللہ علیہ السلام سے بھی ثابت ہے کہ خود رسول اللہ علیہ السلام نے دم کی ترغیب بھی دی، دم کیا بھی اپنے اوپر۔ رسول اللہ علیہ السلام روزانہ اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے، ایک دو دن نہیں بھائی، روزانہ سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص آپ اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پہ دم کر کے اپنے جسم اطہار پہ پھیر لیا کرتے تھے۔ لیکن جب علاج کی باری آئی تو آپ نے اس کی ترغیب بھی دی اور حضور علیہ السلام نے دوائی بھی استعمال فرمائی۔ یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب اس کے بعد بھی آپ نے میم بنانی ہے تو یہ آپ کا کام ہے۔ اگر آپ نے کمنٹ میں میری ساری گفتگو رسول اللہ کے فرمان کے ساتھ بھی سن کے اگر آگے دادا صاحب کی گھوڑی لکھنا تو ٹھیک ہے، یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ یوں تو پھر کافر، یہودی، نصرانی، جتنے بھی غیر اسلام مذہب والے لوگ ہیں، یوں تو پھر ان کے دم درود بھی سچے ہیں۔ وہ جو دم کیا کرتے تھے یا کروایا کرتے تھے یا کوئی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، بے شک اس میں بزرگوں کا نام لیتے ہوں، وہ کسی کالی پیلی ماتا کا نام نہ لیتے ہوں یا غالباً لیتے بھی ہوں اور اس سے لوگ کہتے ہوں کہ ہمیں شفا ملتی ہے، اس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ دادا صاحب کی گھوڑی کے علاوہ ان منتروں کا چاپ بھی یہ پبلک کرنا شروع کر دیں۔ کیونکہ خود سوچیں کہ سب کو بخشنے والی، شفا دینے والی، روزی دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے، تو ہندوؤں کے ہاں، نصرانیوں کے ہاں، یہودیوں کے ہاں بھی تو کوئی نہ کوئی بیمار ہوتا ہوگا اور وہ بھی اپنے منتر چاپ پڑھ کے وہاں سے شفا حاصل کرتے ہوں گے، ان میں بھی کفری الفاظ نہیں ہوتے ہوں گے، تو پھر کیا ان کے منتر اور ان کے چاپوں کو بھی پھر
ایسے ہی منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر دینا چاہیے؟ اس چیز کا جواب آپ کمنٹ میں ضرور دیں گے۔ اور میں جو حیران ہوں وہ اس بات پہ ہوں کہ یہ وہ دور آ چکا ہے کہ آپ اپنے پیر کو، نقلی پیر کو، جو کہ آج سے 30 سال پہلے لوگوں کو آنکھیں بانٹ رہا تھا، نبیوں کو آنکھیں دے رہا تھا، اور آج اس بندے کے پورے خاندان کو آنکھ لگی ہے، کسی کو آنکھ، بازو، لات کچھ نہیں دے سکتا، جس کے والد چرپائی سمیت ہوا میں اڑا کرتے تھے قصیدے غوثیہ پڑھ کے، اور آج وہ بندہ اپنی کرسی سے اٹھنے کے لیے 2-4 بندوں کا سہارا لیتا ہے، جس کے دوستوں کو آپ علیہ السلام جاگتی آنکھوں سے تربت سے باہر نکل کے سلام کرنے اور پوچھ رہے آتے تھے تمہیں کیا چاہیے، آج وہ بندہ لوگوں سے چندہ مانگ کے اربوں خربوں کا مالک ہوا پڑا۔ اس بندے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ علیہ السلام پہ جھوٹ باندھنا، آپ علیہ السلام کی طرف جھوٹ کو منسوب کرنا یا کسی بھی بات کو منسوب کرنا، آپ لوگوں کے نظریے میں کیا چیز ہے، کیا ہونی چاہیے، اس چیز کا جواب آپ کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ اب اس ویڈیو کے اندر موجود شخصیت جو سامنے بیڈ پہ آرام فرما رہی ہے اور برہنہ حالت کے اندر اپنی مریدنی کا رقص دیکھ رہی ہے، اپنے پیر چٹوا رہی ہے، اس بندے کا یہ کلیم ہے کہ یہ رضا گیلانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے اس کا تعلق ہے، یعنی کہ پنج تن سے ان کا تعلق ڈائریکٹ ہے، یعنی کہ یہ سید زادے ہیں۔ تو میں آج ان لوگوں کو جو کہ بہت عرصے سے ایسے لوگوں کو سید مانتے ہیں، کوئی پردہ نہیں رکھتے اپنے گھر کا، اپنی خاتونوں کا، چومتے ہیں، چٹواتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، سجدہ تک کرتے ہیں کہ بھئی اللہ بھی یہی، پنج تن بھی یہی، سب یہی، اگر ان کو راضی ہم نے کر دیا تو ہماری دنیا آخرت سنور گئی۔ آج ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو میں لے کر آیا ہوں، اور میری بات کو غور سے سنیے گا۔ میری کسی سے کوئی پرسنل دشمنی نہیں ہے، نہ ہی تو الیاس قادری والوں کے ساتھ ہے، دعوت اسلامی والوں کے ساتھ، اور نہ ہی میری اہل تشیعوں کے ساتھ کوئی دشمنی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے ایک ہی نبی کا کلمہ پڑھا ہے اور ہم تمام کے تمام مسلمان ہیں۔ کیا آپ اس چیز پہ ایمان رکھتے ہیں؟ یہ سامنے بیٹھا ہوا شخص سید ہے، نبی کے گھرانے سے اس کا تعلق ہے، تو پھر امام مہدی علیہ السلام کیا وہ بھی ان تمام چیزوں کے قائل ہوں گے؟ نہیں میرے بھائی، یہ خود کو خود انہوں نے سید بنایا ہوگا، صرف پیسوں کے لیے، جھوٹی عزت بٹورنے کے لیے، تاکہ لوگ ہمیں جھکے سجدہ کریں، یہ دنیا بھی ہماری، وہ دنیا بھی ہماری۔ یقیناً میرے تلخ الفاظ آپ کو چبھ رہے ہوں گے، آپ کو میری باتیں شاید بری لگ رہی ہوں، لیکن میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے، جب کبھی آپ کو کوئی ایسا شخص ملے جو دنیا سے لگاؤ رکھنے والا ہو، دنیا سے محبت کرنے والا ہو، عورتوں کو نچوانے والا ہو، ان سے اپنے پیروں کو چومتا چٹواتا ہو، ان کا ڈانس دیکھنے والا ہو، ان سے گیت سننے والا ہو، پرائیویٹ محفلوں کو اٹینڈ کرنے والا ہو، شراب سگریٹ چرس پینے والا ہو، پاؤڈر پینے والا ہو، اس طرح کی محفلوں کو اٹینڈ کرنے والا ہو، اور وہ خود کو بتاتا ہو کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے ہوں، تو آپ لوگ قرآن مجید کو اس کے سامنے لے کر جائیے گا اور بولیے گا کہ وضو کے ساتھ حلفاً اس پہ ہاتھ رکھ کے بولو کہ اگر تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخلص ہو، ان کے گھرانے سے مخلص ہو، اور تمہارا تعلق ان کے گھرانے سے، تو کیا وہ بھی یا ان سے جڑا کوئی بھی ان کاموں کو پسند کرتا تھا؟ کیا ان تمام چیزوں کے قائل تھے جن چیزوں کے آپ قائل ہیں؟ کیا زنا آپ علیہ السلام نے، نشاور چیزیں آپ علیہ السلام نے، عورتوں کو برہنہ حالت میں دیکھنا آپ علیہ السلام نے، ان کے ساتھ اکیلی صحبت اختیار کرنا، ان کا رقص دیکھنا، کیا آپ علیہ السلام نے ان تمام چیزوں سے منع نہیں فرمایا تھا؟ تو اگر وہ کہیں کہ فرمایا تھا، تو پھر آپ یہ پوچھیں کہ امتی ہو کہ مجھے اس چیز کا پتہ ہے، تو آپ ان کے گھرانے سے تعلق رکھنے والے ہیں، آپ کا ایمان اتنا کیا گزرا کیسے ہو سکتا ہے؟ سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، تم ایسی آپ ان کے پکڑیں گے، بھاگتے پھریں گے۔ ایکسپوز کریں ایسے لوگوں کو، ویڈیو بنائیں ان کے، کیونکہ یہ لوگ سید نہیں ہیں۔ میں مان ہی نہیں سکتا کہ آپ علیہ السلام کے گھرانے سے کسی کا تعلق ہو اور وہ اتنا گرا ہوا، میں کبھی زندگی میں نہیں مان سکتا۔ آپ کا امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کا ظہور تو بھی باقی ہے، تو کیا وہ بھی ان چیزوں کے قائل ہوں گے؟ نہیں میرے بھائی، نہیں، ہم بے ایمان ہو سکتے ہیں، اہل بیت بے ایمان کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اہل بیت کو، اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگوں کو بدنام کرنے،
برباد کرنے، ان کو لوٹنے کے لیے لٹے رہے ہیں یہ لوگ۔ میرے اہل تشیع بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ ایسے لوگوں کو ایکسپوز کریں۔ جب آپ علیہ السلام، امام حسن حسین علیہ السلام اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے کرتے اس دنیا سے کوچ فرما گئے ہیں، تو یہ لوگ بہروپی ہیں، ان کا دین سے، ان کا اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔